اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور پچھلے ہم کچھ پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وجود اقدس۔ آج ہم بات کریں گے آپ کا جو سر مبارک ہے۔ ناظرین، سر مبارک بڑا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ سر مبارک بڑا بھی ایسا کہ جو خوبصورت لگے، جو انتہائی حسین و جمیل لگے۔ یہ وہی سر مبارک ہے جس پر قبل بعثت بطریق ارہاس اور کرامت گرما میں، یعنی موسم گرما میں بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ چنانچہ جب آپ دائی حلیمہ آپ کو پرورش کے لیے لے گئیں تو آپ وہاں پر پرورش پا رہے تھے، تو وہ آپ کو کسی دور جگہ جانے نہیں دیتی تھیں۔ ایک روز ذرا سا غفلت ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت مویشیوں میں تشریف لے گئے۔ تو مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ علیہ السلام کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی، ایسی تپش میں میرا بیٹا، تو آپ یہاں پر ہو ایسی تپش میں؟ تو شیمہ کہنے لگی، نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میرے بھائی نے تپش محسوس ہی نہیں کی۔ کہا کیسے؟ اتنی تپش ہو رہی ہے، سورج گرمی برسا رہا ہے۔ تو کہا نہیں، میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا یہ بھائی یہ بڑا مبارک ہے، یہ بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے، یہ چلتا پھرتا ہے، ایک بادل آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے اور آپ پر مکمل سایہ رکھتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ چنانچہ آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، جب آپ چلتے تو وہ بھی چلتا، اور یہی حال میں دیکھ رہی ہوں، یہاں تک کہ ہم اس جگہ پر آپ پہنچے ہیں۔ مائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹی کیا یہ سچ ہے؟ شیمہ نے کہا، جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ اسی طرح جب آپ 12 برس کی عمر شریفہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر قریش کے بڑوں کے ساتھ ملک کے شام میں تشریف لے گئے تو بحیرہ راہب کے بت خانے کے قریب بحیرہ راہب کے عبادت خانے کے قریب اترے، اور راہب دیکھ رہا تھا، اور اس نے اس 12 سال کے بچے کو دیکھا کہ ایک بادل نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے، اور ناظرین و سامعین، جدھر وہ جاتے ہیں بادل ان کے پیچھے، یعنی ان کے اوپر جا رہا ہے، ٹھہر جاتے ہیں ٹھہر جاتا ہے، چلتے ہیں تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اور پھر جب اس نے کھانا تیار کیا، ان کی دعوت کی، حالانکہ یہ اب جو بحیرہ راہب تھا نا، یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا، اور پکا راہب تھا، اور اسے کتابیں پڑھی بھی تھیں۔ تو اس نے جب ان کو دیکھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو، تو ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اس پورے قافلے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اچھا، اتفاقاً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامان کے پاس ہی تشریف فرما رہے، باقی سب آ گئے۔ اب جن کی تلاش تھی وہ نہیں آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے جو یہاں پر موجود تھا؟ تو کہا کہ وہ سامان کے ساتھ، اس کو بلاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے حضرت ابو طالب سے پورا بیک گراؤنڈ پوچھا، تو اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی جو علامتیں ہیں نا، وہ اس بچے میں پائی جا رہی ہیں، اسے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ اہل یہود اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وجود اقدس کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، روز قیامت ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 74
جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں۔ تو ناظرین و سامعین، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله۔ اب اسے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں فانطلقا، اس کے بعد وقف کی علامت ہے، اور یہاں پر رکنا ضروری ہے، اور فقتلہ تو اسے فقتلہ پڑھیں گے، وقف کریں گے تو فقتلہ پڑھیں گے، لام الف لا ہے، اس کا معنی نہیں، تو یہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہاں رک بھی گئے کسی وجہ سے بھی تو ناظرین پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ کلمات کتنے ہیں۔ فا ایک کلمہ، انطلقا دوسرا، حتی تیسرا، اذا چوتھا، لقیا پانچواں، غلامن چھٹا، فا ساتواں، قتلا آٹھواں، ہو نواں۔ کل 9 کلمات موجود ہیں۔ اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا انطلقا، فا پر زبر ہے، اس سے انطلقا کی نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فانطلقا، فن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد طا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اس سے اخفا کہتے ہیں۔ فانطلقا حتی، حتی میں ناظرین آپ دیکھیں تا پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اچھا، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اذا، حتی اذا لقی غلاما، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حرف اخفا آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اذا لقی غلاما، فا علیحدہ ہے، قتل علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ فقتلہ، فقتلہ، یہاں رکیں گے تو فقتلہ پڑھیں گے، آخر میں ہا کی آواز سکون کے ساتھ آئے گی، فقتلہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا، حتى إذا لقي غلاما فقتله۔ اب اعراب لگاتے ہیں۔ فن طلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله، اور یہاں وقف پڑھیں گے تو فقتلہ پڑھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہم دیکھتے ہیں
کہ پہلا اسم ہے غلامن، دوسرا ہے ہو ضمیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو انطلقا پہلا فعل، لقیہ دوسرا، قتل تیسرا، کل یہاں پر 3 افعال ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا حتی، تیسرا اذا، چوتھا، بلکہ یہاں پر نمبر 3 ہی آئے گا کیونکہ فا ریپیٹ ہو رہا ہے، نمبر 1 آئے گا۔ تو یہاں پر ناظرین 3 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اور یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے غلامن، دوسرا اسم ہے ہو ضمیر۔ 2 اسماء ہو گئے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ تو پہلا فعل ہے انطلقا، دوسرا فعل ہے لقیہ، اور تیسرا فعل ہے قتل۔ تین افعال ہو گئے۔ اور اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا ہے حتی، اور تیسرا ہے اذا۔ دو اسماء، 3 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 8 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 8 کلمات ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے غلام، اس کی جمع آتی ہے غلمان۔ غلام اس کا معنی یہاں پر لڑکا ہے۔ غلام ویسے جو آقا کیا کہتے ہیں ناظرین، پہلے جو غلامی کا زمانہ تھا تو آقا کا جو غلام ہوا کرتا اسے کہا کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر غلام لڑکے کے معنی میں، اور غلام لڑکے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم ویسے غلام کے معنی میں ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن غلام لڑکے کے معنی میں ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو ہم عام طور پر ترجمہ غلام کا غلام ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے لڑکا۔ لیکن یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال ضرور کرتے ہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں نا، میں تیرا غلام ہوں کہ جو میں یہ کام کروں، تو بندہ جب جلا کر کہتا ہے نا کہ میں تیرا غلام ہوں، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش، الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر، کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا، ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ انطلقا فعل ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دونوں چلے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات میں زیادہ تر جو افعال استعمال ہو رہے ہیں وہ تثنیہ کے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر جاری ہے۔ انطلقا وہ دونوں چلے۔ لقیہ فعل ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی وہ دونوں ملے، ان دونوں نے ملاقات کی یا وہ دونوں ملے۔ ناظرین و سامعین، اذا لقیہ،
اذا اس پر داخل ہے، تو اذا جب دونوں ملے. اور اس کے بعد ایک قتلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے قتل کر دیا. قتل یقتل قتلاً. قتل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. فا کا معنی ہے پس یا تو. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. حتیٰ کا معنی حتیٰ کے یا یہاں تک کے، اور عام طور پر حتیٰ کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اذا کا معنی ہے جب. 2 اسماء 3 افعال 3 حروف کل ملا کر 8 کلمات ہوئے. 8 کلمات میں کل 3 کلمات تقریباً نصف ایسے ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 غلام، نمبر 2 قتلہ میں قتل، نمبر 3 حتیٰ میں حتیٰ کے. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا نون زبر فن، طا زبر طا، لام زبر لا، قاف الف زبر قا، فن طلقا. اور یہاں چونکہ وقفہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر رکیں گے. ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتا. یہاں پر چونکہ مد منفصل ہے تو منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. حتا. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، ایذا، حتا ایذا. لام زبر لا، قاف زیر قی، یا الف زبر یا، لقیا، ایذا لقیا. غین پیش غو، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، میم 2 زبر من، غلاما. فا زبر فا، قاف زبر قا، تا زبر تا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، فقتلہ. یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے فقتلہ. یہاں وقف کریں گے تو فقتلہ پڑھیں گے. اچھا جی، لام الف لام پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ رکنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ہم رک گئے یا آپ رک گئے تو پھر آگے سے ڈائریکٹلی نہیں پڑھیں گے بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، تدویر کے ساتھ، جس طرح آپ فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ، جو کہ آپ کی خواہش رہتی ہے کہ ہمیں قرآن شریف کا لفظ بہ لفظ ترجمہ آنا چاہیے، ہر حرف کا ترجمہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد اس لفظ بہ لفظ ترجمے کو ملا کر جو آسان فہم ترجمہ بنتا ہے ناظرین، تو ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آئے.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی جو کہ انتہائی آسان تفسیر ہے ناظرین، ہم وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم عرض کریں گے، آپ اسے بغور سماعت بھی فرمائیں، ملاحظہ بھی فرمائیں۔ فا پھر، انطلقا وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے سے، فا تو، قتلا اس نے قتل کر دیا، ہو اس کو یعنی لڑکے کو۔ یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب ناظرین آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، بس اس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، بس اس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ ہم تفسیر عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کریں گے ناظرین وہ آیت نمبر 74 کی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ اب آگے آپ پڑھیں گے کہ زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نقرا۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے فقتلہ تک پڑھا ہے۔ اب کیا فرمایا کہ پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ تھا ناظرین کہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ کیا تھا کہ پہلا واقعہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں چل پڑے تھے، اور یعنی وہاں سے یعنی پہلے عہد و پیمان ہوا۔ انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے کہ جی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ میں تکوینی نبی ہوں، یہ شریعت کے نبی ہیں، اور بظاہر مجھ سے کوئی کام اگر ہوگا شریعت کے خلاف ان کو نظر آئے گا، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا میں پہلے سے بتا دوں کہ جی آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ شوق تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے اس کو سیکھا جائے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے کہا کہ نہیں جی آپ بے فکر رہے کہ میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں اور جس طرح آپ کہیں گے میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کہیں گے۔ اور یہ باقاعدہ ناظرین یہ آیت نمبر جو ہے وہ 69 میں کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ ان قریب آپ مجھے اگر اللہ چاہے گا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، بلا چوں چرا تسلیم کر لوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ عہد و پیمان ہوئے، اور خضر علیہ السلام یہ تعلیم دینے سے اجتناب بھی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی، وہ جانتے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائیں گے، اور انہوں نے اسی لیے پہلے ظاہر کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ یہ ضرور کہا کہ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ناظرین انشاءاللہ تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ جس کا حصول یقینی نہیں ہوتا، غیر یقینی ہوتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا، یا کوئی ایسا معاملہ تھا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کے امر کی معصیت نہیں کروں گا، تو وہ لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھول جاؤں یا کوئی خطا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے انشاءاللہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں انشاءاللہ ایسا، اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے بالکل سچ فرمایا۔ تو اب اس کے بعد اب یہ دونوں چلے، اور پہلا واقعہ یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے پہچان کر خضر علیہ السلام کو بغیر اجرت کے کشتی میں سوار کیا، اور کشتی میں سوار ہونا تھا کہ انہوں نے
کلہاڑی سے کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا تاکہ کشتی میں عیب پیدا ہو جائے. اس میں عیب پیدا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ایک تو بغیر معاوضے کے سوار کر لیا اور اب یہ اللہ کا بندہ یہاں پر آ کر ان کی کشتی کو عیب دار بنا رہا ہے, یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. تو انہوں نے پھر وہی بات یاد دلائی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ میں جو چیز بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ فرمائیں اور معاملے کو آگے بڑھائیں. انہوں نے قبول کر لیا. اب دونوں کے دونوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک لڑکا آ گیا. حضرت سعید کہتے ہیں کہ وہ لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ کافر تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا, پھر اس کو چھری سے ذبح کر دیا. اور ایک روایت یہ کہ وہ لڑکا بھی بالغ نہیں ہوا تھا. امام ترمذی نے روایت کیا کہ وہ دونوں کشتی سے اترے. جس وقت دونوں سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضرت خضر نے اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اکھاڑ کر اس کو قتل کر ڈالا. اب ناظرین و سامعین, یہ جو معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے صبر کر پائے. وہ شریعت کے نبی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے حصول کے لیے آئے تھے. لیکن نبی کا یہ منصب ہوتا ہے کہ وہ بظاہر بھی کوئی غیر شرعی افعال دیکھے, اعمال دیکھے, کوئی غیر شرعی کام دیکھے تو فوراً ظاہر ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا, وہ گوارہ نہیں کر پاتا کہ میرے سامنے غیر شرعی معاملہ ہو. اور یہ نبوت کا تقاضا ہوتا ہے, نبوت کا جو منصب ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ وہ لڑکا بالغ تھا اور وہ دو بستیوں کے درمیان ڈاکے ڈالتا تھا اور اس کا باپ ان میں سے ایک بستی کا رئیس تھا اور اس کی ماں دوسری بستی کی رئیسہ تھی. حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا, اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. اور حضرت کلبی نے کہا کہ اس لڑکے کا نام شمعون تھا. حضرت ضحاک نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ حیسون تھا. حضرت سہیلی نے کہا کہ اس کے باپ کا نام عزیر تھا, اس کی ماں کا نام سہوی تھا. وہب نے کہا کہ اس کے باپ کا نام سلاس تھا اور اس کی ماں کا نام رحمی تھا. جمہور نے کہا کہ جمہور کہتے ہیں یعنی زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ نابالغ تھا. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے قصور شخص ہے. اچھا بالغ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, پرانی کوئی بات ہوتی یا اس کا کوئی شرعی عذر ہوتا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ نابالغ تھا اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ بے قصور شخص تھا. اور قرآن مجید میں اس کے لیے غلام کا لفظ آیا ہے اور غلام کا معنی مرد نہیں ہوتا, غلام کا معنی ہوتا ہے لڑکا, کیونکہ عرب مردوں میں غلام اسی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو. ناظرین بات کو یہیں پر روکتے ہیں اور پھر اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں ہمارے اسی آیت کا اگلا حصہ ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعتراض کیا اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام کا جواب بھی ہم سنیں گے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی پس اس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. ترجمہ: پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی پس اس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں فیصلہ آباد سے. جی سنائیے.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقوا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کائنات سمندری سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مستمع سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلق حتی. نہیں فن طلقا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا یہ. اچھا یہی میں کال کی. ہاں فن طلقا یہاں رک جائیں گے پھر آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلق حتی اذا لقی الغلام حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی عروج جڑا والا سے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.